آئیڈی کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا میری امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ. حضرت نوح کہتے میری امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میری امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ. حضرت اسماعیل کہتے ہیں میری امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبیح اللہ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میری امت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی کہاں، ابھی پورا میدان باقی ہے. چاٹ گام والوں مسکرا کے اپنی قسمت پہ ناز کرو اور محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ. جتنے زور سے بولو گے اتنی جلدی مدینے کا ٹکٹ ملے گا. سبحان اللہ. اے آدم، اے شیش، اے زکریا، اے داؤد، اے سلیمان، اے داؤد، اے موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام، آپ سب نے اپنی اپنی امت کا کلمہ بتا دیا. اب ذرا بتائیے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ علماء تو دعا دے ہی رہے ہیں، آپ بھی دعا دیجئے. امت کا کلمہ تو بتا دیا، غلاموں کا کلمہ تو بتا دیا، ماننے والوں کا کلمہ تو بتا دیا، محبت کرنے والوں کا کلمہ تو بتا دیا. آپ کا کلمہ کیا ہے؟ حضرت آدم آپ کا کلمہ، حضرت نوح آپ کا کلمہ، حضرت شیش آپ کا کلمہ، حضرت داؤد آپ کا کلمہ، حضرت سلیمان آپ کا کلمہ، حضرت زکریا آپ کا کلمہ، حضرت یحییٰ آپ کا کلمہ، حضرت ابراہیم آپ کا کلمہ، حضرت اسماعیل آپ کا کلمہ، حضرت موسیٰ آپ کا کلمہ، حضرت عیسیٰ آپ کا کلمہ. آپ حضرات کا کلمہ کیا ہے؟ تو چاٹ کم والو امام اہل سنت کے مزار کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا کے چشتی عرض کرتا ہے. سارے رسولوں نے، سارے پیغمبروں نے ایک زبان میں کہا چشتی ہمارا کلمہ جاننا چاہتا ہے. میں نے کہا ہمارا کلمہ سننا چاہتا ہے. میں نے کہا تو مسکرا کے جواب دیا تو تیرا کلمہ ہے نا وہی ہمارا بھی کلمہ ہے، تو تمہارا کلمہ ہے نا وہی ہمارا بھی کلمہ ہے. میں نے کہا کون سا کلمہ؟ کہ سارے نبی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو نبیوں کا کلمہ ہے. اب جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے اچھا یہ علماء جو بیٹھے ہیں آپ ان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کتنے ہینڈسم ہیں یہ لوگ. ارے مسکرا کے دیکھو یار. جوان ہیں تب بھی خوبصورت ہیں، بوڑھے ہیں تب بھی خوبصورت ہیں. ویسے چاٹ گام والوں ایک بات بتا دوں، محمد کے غلاموں پہ بڑھاپا آ نہیں سکتا اور کوئی بڈھا جنت میں جا بھی نہیں سکتا. ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھو، ادھر علماء کے چہرے کو دیکھو. اور ایک بات کا فیصلہ کرو کہ جو میلاد کرنے والے ہیں، جو میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو جس کی میلاد ہو رہی ہے وہ نبی کتنا سندر ہوگا، وہ نبی کتنا خوبصورت ہوگا، وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبا، ہما دارن دیتو، تنہا داری، یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے ہمیں بنایا ہی نہیں. سارے نبیوں کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. برابری کا دعویٰ کرنے والوں رسول ہماری طرح. اچھا کبھی آئینے میں چہرہ دیکھا؟ حرام خور 420 ایک نمبر کا چٹا. نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، نبی تمہاری طرح. مصطفیٰ دعا پہ دہن ڈال دیں تو کنویں کا پانی شہد ہو جائے. بولو بولو بولو. مصطفیٰ دعا پہ دہن
ڈال دیں تو کنویں کا پانی شہد ہو جائے. مصطفیٰ رواب دہن کسی بیمار کو لگا دیں شفا یاب ہو جائے. کسی کی آنکھیں نکل گئی ہیں مصطفیٰ رواب دہن لگا دیں تو آنکھ اچھی ہو جائے. اور تیرا تھوک محلے والا تو محلے والا ہے، اگر بیوی کو بھی پانی میں ملا کے پلائے گا اتنا مارے گی کہ صبح چہرہ پہچان میں نہیں آئے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ نبی کے جیسا، ہم نبی کے جیسا. چپ! نبی کے جیسا آج تک 100 سال ہو گئے بریلی کے امام کی طرح کوئی نہیں ہے. میرے امام اہل سنت کی طرح ان کے بعد کوئی نہیں ہے. وہ نبی کی بات کر رہا ہے. میری طرح تیرا چہرہ سڑے کبوتر کی طرح اور میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ. بولنا یار، بولنا. نبی کا چہرہ والضحیٰ. تیرا چہرہ دیکھ لیں تو صبح سے شام تک چائے نہ ملے. اور نبی کا چہرہ ایسا ہے کہ جو وہ صحابی ہو جائے، کافر دیکھ لے ایمان والا ہو جائے. نبی کی طرح تو ایسا بدبودار ہے کہ جب تیری بیوی تیرا کپڑا دھوتی ہے تو کپڑا ادھر منہ ادھر. ہندی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں ہندی کی چندی کروں گا، اردو کی سردو کروں گا. بنگلہ دیشیوں مسکرا کے مصطفیٰ کے نام پہ بولو یا حسین. تیرا پسینہ تیری بیوی برداشت نہ کرے اور نبی کا پسینہ مولا کا پسینہ گرمی کا موسم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ فرما رہے ہیں. ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوڑی آئیں اللہ کے رسول کے جسم پاک پہ بکثرت پسینہ آتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ گلاب پہ شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. گلاب پہ شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلیم آئیں، اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہیں. اور چاٹکم والوں، نبی کبھی سوتے نہیں. علماء سے پوچھئے نبی کبھی سوتے؟ اگر مصطفیٰ سو جائیں گے تو ساری کائنات سو جائے گی. اگر مصطفیٰ سو گئے تو ساری کائنات سو جائے گی. بریلی کے امام کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ ساری کائنات مصطفیٰ کی بدولت ہے. اللہ خالق ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ مالک ہیں. مصطفیٰ کی برکت سے ساری کائنات چل رہی ہے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے. کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری بچی کی شادی ہے، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، مگر خوشبو کی ضرورت ہے. مجھے خوشبو نہیں چاہیے، آپ کا پسینہ مبارک چاہیے. اس سے اچھی خوشبو کہاں ملے گی؟ اس سے اچھی مہک کہاں ملے گی؟ اللہ کے رسول نے اجازت دے دیا. چمڑے کے بستر مبارک پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کے پسینے مبارک کو شیشی میں جمع کیا، اجازت لیا. کہیں ان کی بیٹی جب دلہن بنی، نیا جوڑا پہنایا، وہی خوشبو پسینہ مبارک، پسینہ مقدسہ کو بیٹی کو لگا دیا. توجہ چاہوں گا کہ آنے والا رسول کیسا ہے. انشاءاللہ 15 منٹ یا 14 منٹ اور جھوم کے بولو یا حسین. پسینہ مبارکہ کو اپنی بیٹی کو لگا دیا. ان کی بیٹی مہکنے لگی. زور سے بول دو، اور زور سے بول دو.
کسی عطر کا اثر ایک ہفتے رہتا ہے، 2 دن 3 دن 24 گھنٹے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ۔ حضرت ام سلیم کی بیٹی کو رسول کا پسینہ مبارکہ لگا دیا گیا، وہ مہکنے لگی۔ اس کے بعد جب ان کی ڈولی اٹھی ہے، ڈولی جا رہی ہے، جہاں جہاں سے ڈولی گزر رہی ہے وہ علاقہ مہک رہا ہے، وہ راستے مہک رہے ہیں، وہ کوچہ مہک رہا ہے، وہ بازار مہک رہا ہے۔ ام سلیم کی بیٹی نے اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھا ہے، وہ کمرہ مہک رہا ہے، شوہر قریب آیا ہے، شوہر مہک رہا ہے۔ 6 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بھی مہک رہا ہے۔ کیا رسول کے پسینے کی برکت ہے؟ وہ بچہ مہک رہا ہے، وہ بچہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی ہے، اس سے جو بچہ ہوا ہے وہ بھی مہک رہا ہے، نسلیں مہک رہی ہیں۔ حدیثوں میں ہے، علماء سے پوچھو، 7 نسلوں تک 7 نسلوں تک 7 نسلوں تک خوشبو آتی رہی، بچہ مہکا ہے، اس کا بچہ مہکا ہے، اس کا بچہ مہکا ہے۔ تبھی تو بریلی کے امام محبت کے میدان میں قدم رکھ کے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زخن پھول بدن پھول، جن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوئی مہن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ بس 2 منٹ گھڑی دیکھ کے 2 منٹ صاحب سجادہ کے قدموں کو چوم کے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ 2 منٹ۔ آنے والا کیسا ہے؟ آنے والے کی شان کیا ہے؟ آنے والے کا مرتبہ کیا ہے؟ آنے والے کی پوزیشن کیا ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ ماں کے شکم میں تھے، آپ کے والد مخدوم کا انتقال یعنی وصال ہو چکا تھا۔ آپ یتیم نہیں، در یتیم ہیں، حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ بنگلہ دیش والوں ایک سوال کا جواب دے دو، آپ کا مہمان آپ سے اجازت چاہے گا۔ آپ سلامت رہیے، آپ کا وطن سلامت رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد مخدوم آقا کی پیدائش سے پہلے، آقا کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ریجن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کتنا اچھا ہوتا جب اللہ کے نبی پیدا ہوتے، حضرت عبداللہ ہوتے تو حضرت عبداللہ مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتے، رسول کو اپنی گود میں کھلاتے۔ رسول جب ننھے مدنی قدموں سے چلتے تو وہ انگلی پکڑ کے ان کو چلاتے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ان کے والد مخدوم کو دنیا سے اٹھا لیا، ان کا وصال ہو گیا۔ وجہ ہے، بہت بڑی وجہ ہے۔ اے اللہ، محبوب کے والد مخدوم کو محبوب کی پیدائش سے پہلے دنیا سے اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ مشیت نے جواب دیا، چشتی بہت بڑا مقصد ہے، اس میں بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی راز کی بات ہے۔ میں نے کہا مولا وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا چشتی، اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود ہوتے تو مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی دوسرا بیٹا یا بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے دنیا میں آتا یا آتی؟ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ حیات ظاہری میں ہوتے، اللہ کے رسول کی پیدائش کے بعد 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد یا کوئی بھائی آتا یا کوئی بہن آتی۔ میں نے کہا اے اللہ، اگر رسول کی پیدائش کے بعد آمنہ کی گود میں کوئی بیٹا اور آ جاتا، کوئی بیٹی اور آ جاتی تو کیا بگڑ جاتا؟ کون سی قیامت آ جاتی؟ کیا ہو جاتا؟ رب کی مشیت نے کہا قیامت بالکل آ جاتی، بالکل بگڑ جاتا۔ اے میں چشتی
وجہ یہ ہے اگر آمنہ کی گود سے دوسرا کوئی بیٹا پیدا ہوتا یا دوسری کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ وہ میرے مصطفیٰ کو بھائی کہتے. زور سے بولو سبحان اللہ. وہ میرے محبوب کو بھائی کہتے. بہن ہوتی تو مصطفیٰ کو بھائی کہتی. بھائی پیدا ہوتا تو وہ بھی میرے رسول کو بھائی کہتا. یہی تو میری مشیت کو گوارا نہیں ہے, یہی تو مجھے گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے محبوب کو بھائی کہے, کوئی میرے محبوب کو بھائی کہے. بہن ہوتی تو بھائی کہتی, بھائی آتا تو بھائی کہتا. یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کو کوئی بھائی کہے, اس لیے میں نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے. نہ بھائی آئے گا نہ حبیب کو بھائی کہے گا, نہ بہن آئے گی نہ حبیب کو بھائی کہے گی. میرے محبوب کو بھائی کوئی نہ کہے. اگر کہنا ہی ہے تو شمس الضحیٰ کہے, بدر الدجا کہے, کیف الورا کہے, امام الانبیاء کہے, تاجدار کائنات کہے, آقاؤں کا آقا کہے. بلکہ بریلی کے امام کی زبان میں یہ کہ اللہ کی سرتا بقدم شان انسان ہی انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. سرکار کی آمد مرحبا, مختار کی آمد مرحبا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.